اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں بچھا دی ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شام جو مسجد اقصی کے ارد گرد واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں بچھا دیا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو شام کی طرف گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے تو وہ بھی شام میں ہی ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قیامت کے قریب شام کی ہجرت کی ترغیب دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی ہجرت کی ترغیب دی۔ یعقوب بن سفیان باسناد حسن حضرت عائشہ سے راوی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ آج رات ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو 2 دن تک دودھ نہیں پیے گا۔ تو جہاں اس نے یہ بات کی لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس نے کہا کہ وہ نبی ہوگا۔ اور وہ مکہ والے جو ہیں جنہوں نے اس کی بات سنی وہ تحقیق کے لیے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وہ بچہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے، اور جو نشانی آپ نے بتائی ہے وہ وہی ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی لے کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش والو، یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ یعنی حملے کا مطلب ہے یہ نا کہ نئے دین کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانا سی تو انہوں واسطے تو حملہ ہی سی نا۔ کفار واسطے وہ گل بڑی ناگزیر سی، ناپسندیدہ ہی انہوں نے کہ ساڈے نال ایک ہی ہو گیا ہے۔ ایوان کسرا کے 14 کنگروں کا گرنا اور نہر سادہ کا خشک ہونا، اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ یعنی کسرا ایران نوں کہا جاتا سی اس دور دے وچ، تے او دے 14 تھم گر گئے سن زلزلے دی وجہ تو۔ پھر وہ جڑی اگ انہاں دی کئی ہزار سال تو جل رہی سی، وہ اگ بھی اس رات نوں بجھ گئی۔ یہ نشانیاں جڑیاں ہیں ساریاں دی ساریاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دیاں نے۔ اور اسی اج جڑا نا بڑا روڑا پایا، بہت شور مچاتے ہیں، کوئی عاشق رسول کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ بات تو کرنے کی یہ ہے کہ ہم نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کتنے لوگ گزارتے ہیں صحیح طریقے کے مطابق؟ وہ عاشق تو پھر ایسا کیا جائے تو عبد المطلب نا جو ابو طالب تھے وہ بڑے تھے، انہوں نے بہت سی تکلیفیں برداشت کیں، بہت کچھ کیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تو آج ان کا بہت بڑا مقام ہوتا۔ تو کیا ہم خالی زبان سے ہم نے اتنا کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ تو اس سے ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ یہ تو خالی کلمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ کے خالی ہم دین میں داخل ہوئے ہیں۔
تو آگے دین ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے. جیسے کسی نہ کسی ادارے میں کوئی بندہ نوکری کے لیے جاتا ہے، پہلے وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے، لیکن جب وہ نوکری کے لیے جاتا وہ اس کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ بندہ جو ہے نا اس ادارے کے بنائے ہوئے قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کرتا ہے، ورنہ وہ اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. تو کیا جب ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، تو ہم نے وہ جو دین کا دائرہ ہے کیا اس کے اندر رہ کے ہم کام کر رہے ہیں؟ ہمارا روزانہ کا لین دین، گھر میں میاں بیوی بچوں کے ساتھ معاملات، باہر لوگوں کے ساتھ معاملات، اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو کیا ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں غریبوں کو؟ کچھ بھی نہیں نہ کر رہے. بلکہ آج کل تو ایسا ہو رہا ہے اگر کسی کو کچھ دیتا بھی ہے نا تو وہ اس کو تانا مارتا ہے، اور کوئی کام اسے پڑ جائے تو وہ فوراً بلاتا ہے یہ اس کو بلاؤ، کیونکہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے اس کو کانا کیا ہوا ہے. کانا کرنے والی بات ہے نا، کون سا انہوں نے اس کو اگر صحیح نیت سے پیسے دیے ہوں تو پھر تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تو وہ پھر اس سے جب جی چاہے گا اس کے بچوں سے بھی، اس سے بھی وہ گھر کے کام بھی کروا لیتا ہے. تو دین کو تو ہم نے بنا لیا مذاق. تو نعرے ایسے مارتے ہیں یہ کچھ مولوی حلوے پانڈے کھانے والے بھی سڑکوں کے اوپر عوام کو لے کے نکلے ہوئے ہیں. او بھائی ان کو بتاؤ عبادت تو اللہ کے گھر میں ہوتی ہے. کیا یہ نماز پڑھتے ہیں یہ جھوٹ سے یا زنا سے یا جوئے سے یا شراب سے بدکاری سے بچتے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بس سال بعد نعرے مار دیے. نعرے مارنے سے دین نہیں بنتا. دین تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ان کی زندگی ایک نمونہ ہے. وہ تو جو ان کی شان ہے وہ ہم کو ساری دنیا لگ جائے تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم کم از کم کوشش تو کریں نا تھوڑی بہت. تو پھر یہ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے ہمارے اوپر یہ مسلط کیے گئے ہیں یا اور جو معاملات ہیں، یہ ہمارے سیدھے ہو جائیں گے خود بخود ہی. تو جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھیں، دشمنی ہے نا، یہ شادی کرتے ہیں یہود و نصارہ کے طریقے سے اور کہتے ہیں عاشق رسول ہیں، پھر ایسے ہی معاملات ہوں گے. بہرحال اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہماری بربادی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آنے والا. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اگر کہنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے. آمین یا رب العالمین.